میں دنیا بھر کی نظریں اس وقت پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، جہاں سفارتکاری کا ایک بڑا امتحان ہونے جا رہا ہے۔ امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کریں گے، جبکہ ان کے ساتھ خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی شریک ہوں گے۔ دوسری جانب ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف کریں گے۔ یہ پیش رفت معمولی نہیں ہے۔ خود جے ڈی وینس اب اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ رابطے پاکستان کے ذریعے ہی ممکن ہوئے، یعنی پس پردہ سفارتکاری میں پاکستان نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا عندیہ دیا ہے، جبکہ جوہری پروگرام کے حوالے سے بھی سخت شرائط زیر بحث ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مذاکرات کا پہلا دور کل شروع ہوگا اور یہ سب کچھ ایک 10 نکاتی سیز فائر معاہدے کی بنیاد پر ممکن ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کیا سوچ رہا ہے، ایران کس راہ پر چلے گا؟ کیا یہ مذاکرات خطے میں مستقل امن کی بنیاد رکھ سکیں گے؟ کیا پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتی منظرنامے پر اپنی اہمیت منوا لے گا؟ اور کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کا ایک طویل باب اب اختتام کے قریب ہے؟ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل چھٹ رہے ہیں اور امن کی ایک نئی صبح طلوع ہونے کو ہے۔ تاریخی سیز فائر کے بعد اب دنیا ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اس انتہائی اہم معاملے کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ریپبلکن رہنما طلعت رشید صاحب، جبکہ ڈیموکریٹ رہنما شاہد خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ صحافی آصف علی بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ طلعت رشید صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جیسے اہم ناموں کی شمولیت اور اس بات کی کیا عکاسی کرتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے؟ جی، یہ آواز نہیں آ رہی تھی۔ طلعت رشید صاحب، کیا میں اپنا سوال دہرا دوں؟ جی دوبارہ جی، میں آپ سے یہ سوال کر رہی تھی کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی قیادت میں سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جیسے اہم ناموں کی شمولیت مذاکرات کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور ایران کے حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے یہ معاملہ، اب کتنی سنجیدہ نہج تک آ چکا ہے؟ جی ہاں، اب دیکھیں نا، یہ جو وائس پریزیڈنٹ کشنر ہو گئے یا وٹکاف ہو گئے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز رکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ میں۔ تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ بہت سیریس ہیں اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آرام سے اور عزت کے ساتھ جو بھی ہوا ہے جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ امن ہو، کیونکہ ان پر اوپر پریشر جو ہے وہ پوری دنیا کا پڑا ہوا ہے، خاص کر جو یورپین کنٹریز ہیں، کیونکہ اکنامکل نقصان جو بہت ہو رہا ہے۔ وہ ایک تو جو ایران میں ہوا، جو تباہی ہوئی وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے، خوش آئندہ بات ہے کہ ایک اعلیٰ وفد جو ہے وہ آ کے اس کی قیادت کر رہا ہے، اور اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ پاکستان نے بہت نیوٹرل رول اس میں پلے کیا ہے اور دونوں طرف اچھا رول انہوں نے کیا، جو کہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے۔ بالکل طلعت صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، آپ کا پوائنٹ یہاں پہ آ چکا ہے۔ اس وقت ہم ڈیموکریٹ رہنما شاہد خاقان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاہد خان صاحب، یہ کہے گا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف کی موجودگی ایرانی قیادت کے اندرونی اتفاق رائے کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام پہ لینے کا۔ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی کی اور پاکستان کے فارن آفس کی اور پاکستان کی لیڈرشپ کی۔ اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ سیٹرڈے کو وائس پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ جیرڈ کشنر، جو کہ ٹرمپ کے سن ان لا بھی ہیں، اینڈ اسٹیو وٹکوف ہو از اے اسپیشل انوائے اینڈ ویری کلوز فرینڈ آف دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ ویری کلوز ایلائی۔ یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کی ٹاپ لیڈرشپ سامنے بیٹھے گی، تو اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں طے ہو چکی ہیں اور یہ ایک سیریمونیل ٹائپ کا سیٹ اپ ہے، اور کیونکہ ڈیٹیل جس کی ہیز بین ڈسکسڈ اینڈ ایگریڈ اپون۔ اب یہ جو 2 ہفتے کی بات ہو رہی ہے، یہ 2 ہفتے کی بات موسٹ لائکلی ول بی اے پرماننٹ سیز فائر ان ایران۔ اب جہاں تک اس میں لبنان کا تعلق ہے، اس پہ تھوڑا سا ابھی کنفیوژن ہے۔ پاکستان کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ لبنان بھی اس ایگریمنٹ میں شامل ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا کہ لبنان اس میں شامل نہیں ہے۔ لیکن اب ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ دیر بعد لبنان بھی اس میں شامل ہو جائے گا، کیونکہ دس از پارٹ آف دا ڈیل، دس شوڈ بی پارٹ آف دا ڈیل۔
اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر تو مسائل جاری رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو فرمایا شاہد خان صاحب، اسی حوالے سے میں آصف علی بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتی ہوں۔ ایک تو آصف علی صاحب، یہ آپ صورتحال کا بھی احاطہ کیجئے گا کہ اب تک جتنی پیش رفت ہوئی ہے وہ مثبت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب بات جب مذاکرات تک آئی ہے تو مذاکرات کا مرحلہ آپ کو کس طرح سے مکمل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ شرائط کے اوپر اگری ہونا دونوں ممالک کا یہ بے حد ضروری ہے، اور دوسری جانب جو اسرائیل کا بیچ میں رول ہے وہ ابھی تک کچھ نیگیٹو ہی ہے۔ اسرائیل یہ نہیں چاہتا کہ شاید یہ جنگ بندی، یہ سیز فائر برقرار رہے، تو اس حوالے سے کیا خبریں گردش کر رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان آمد جو ہے امریکہ کی اعلیٰ سطح وفد کی آمد اور ایران کے اعلیٰ سطح وفد کی منظوری دے دی گئی ہے، اور آج اس کا اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہو جائے گا، اور وہ بھی پاکستان کے دعوت پر، وزیر اعظم کی دعوت پر پہنچیں گے۔ یہ مذاکرات کا جو عمل ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کچھ اہم اطلاعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو پریزیڈنٹ نے پورا اختیار دے دیا ہے، جو ممبرز آئیں گے یہاں پر ان کی کیبنٹ کے وائس پریزیڈنٹ سمیت، اور کچھ ان کے داماد ہیں اور امریکہ کے اہم ترین عہدے پر فائز بھی ہیں، یہ انہوں نے اختیار دیا ہے اس ٹیم کو جو آ کے مذاکرات کرے گی۔ اور یہ جو 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کی گئی ہے جنگ، یا اس جنگ بندی کا اعلان جو ٹرمپ نے کیا پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے ریکویسٹ پر، اور ساتھ میں فیلڈ مارشل نے جو کوششیں کی تھی مذاکراتی عمل کے حوالے سے، اس سے پہلے میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ بٹوین دس ٹائم 27 مارچ کو جو اناؤنسمنٹ کی تھی ٹرمپ نے، 6 اپریل تک ایران کو چاہیے کہ وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آ جائے، تو اس دوران پاکستان نے بھرپور کوششیں کی، اور جے ڈی وینس کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل کا، اور وہ تمام وہ لیٹیز جن پر ایران کسی حد تک راضی ہو گیا ہے اس پر بات چیت ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو جو اہم اطلاع دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مستقل جنگ بندی ہے اس کی طرف پہلا سٹیپ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اسرائیل کو بھی اعتماد میں لے لیا ہے۔ خود ٹرمپ نے نیتن یاہو سے بات کی ہے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جتنی بھی کیپیبلٹیز ہوئی ہیں ایران کے اندر اور جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی ابھی تک یہ بات امکانی طور پہ کہی جا رہی ہے کہ ایران کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی اس مذاکراتی عمل میں کہ اس نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ ساتھ ہی میں ہرمز کا جو کھولنے کا معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے۔ ہرمز کے معاملے کے اوپر جو ہے ایک فورس تشکیل دینے کے بارے میں کبھی امکان ہے کہ پاکستان نے یہ امریکہ سے بھی جو امریکہ کی ڈیمانڈ تھی، امریکہ سے بھی کہا ہے کہ اس میں خود ایران کو بھی شامل ہونا چاہیے اس فورس کے اندر۔ تو ممکنہ طور پہ کچھ عرب کنٹریز، ایران اور کچھ جنوبی ایشیائی ممالک کے ساتھ امریکہ کی بھی اس میں انوالومنٹ ہوگی، اور ہرمز کی سیکیورٹی کے لیے ایک فورس بنائی جائے گی۔ تیسرا عمل جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ہے جو ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، اس کے بارے میں ایشورٹی لی جائے گی، اور کچھ ظاہر ہے جو لوگ ہوں گے، گارنٹرز ہوں گے اس سارے مذاکراتی عمل میں، خاص طور پہ پاکستان، تو وہ ایٹمی طاقت کی طرف جو رجحان ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اور اس کو صرف جو بجلی بنانے کے کارخانے ہیں ان تک محدود رکھا جائے گا، جو یعنی جوہری توانائی کو۔ تو یہ جو باقی تو ظاہر 7 اور دیگر بھی معاملے ہیں جن پر بات چیت ہوگی، لیکن سب سے اہم ترین یہ 3 معاملات ہیں جن پر امید کی جا رہی ہے کہ نیکسٹ ویک میں ایک بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، اور جو امریکی وفد آئے گا اس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ دین اینڈ دیئر امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں گے، اور وہیں پر ہی اس کی منظوری بھی دی جائے گی، اور ایک ون ون سچویشن کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کیا مذاکرات اس طرح سے جس طرح دیکھے جا رہے ہیں کامیابی کی طرف جا سکیں گے اس ایزی وے کے ساتھ؟ کیا ایران بھی ان تمام شرائط کو مان لے گا، اور کیا امریکہ بھی ان تمام شرائط کو جو کہ ایران کی طرف سے رکھی گئی ان کو مان لے گا؟ تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن امکانی طور پر یہ 3 معاملات جو ہیں ان کے اوپر کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا، جس کے بعد جو دنیا میں اس وقت ایک شدید قسم کا معاشی بحران پیدا ہوا ہے، اور خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جی سی سی کے سیکرٹری جنرل نے یہ کہا ہے کہ غذائی بحران کی طرف دنیا جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت شدید قسم کا آپ سمجھیں کہ خطرہ موجود ہے اس بات کا کہ اگر مزید کچھ دن یہ صورتحال برقرار رہتی ہے، اسٹینڈ سٹل رہتی ہے، تو دنیا بھر میں جو توانائی کا بحران تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ غذائی بحران بھی آ سکتا ہے۔